ملتمس ہوں کہ وہ ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری۔ یا علی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن البيعة والعصر، صدق الله مولانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وعليه وسلموا تسليما۔ انتہائی قابل صدر کرام، ذی احتشام مہمانان گرامی قدر، واجب و تقریب دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں لاکھ بار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آج کی یہ بزم جاپان کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، برادر مکرم بھائی سکندر علی پسیا صاحب، برادر مکرم امجد علی پسیا صاحب کے بڑے بھائی جان جو قضاء الہی سے پاکستان میں وفات پا گئے، ان کے اصال ثواب کے لیے، ان کی قرآن خوانی کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ حافظ القدر نین صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، ان کے تایا جان تھے۔ دعا ہے رب کائنات مرحوم و مغفور کو جنت الفردوس میں اللہ مقدم فرمائے۔ ان کے بیٹے مدثر صاحب ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب کا آنا مرحوم کے لیے باعث بخشش اور باعث مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ایک عرصہ اعتراض کے بعد شروعی مسجد میں منبر پہ بیٹھنے کا اعزاز مل رہا ہے، اور بہت سارے چہرے آج میرے سامنے ہیں۔ میں دعا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھے رکھے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے دکھ میں سکھ میں شامل حال رہیں۔ میں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وقت بڑا کم ہے۔ میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا آغاز کیا ہے، اور اس میں سے فقط ایک میں نے لفظ لیا ہے، والعصر۔ آگے نہیں جائیں گے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم توجہ رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ قسمیں نہیں اٹھاتا، وہ خالق ہے۔ مخلوق اس کی قسمیں اٹھائے تو بات بنتی، مگر خالق ہو کر وہ فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اس کے سارے حالات گواہ ہیں۔ یہ زمانہ عروج و زوال کی داستان ہے۔ ایک زمانہ بندے پہ عروج پہ ہوتا ہے، زوال پہ آتا، تو پورا زمانہ رب کائنات نے سارے زمانے کی قسم اٹھا کے انسان کو خطاب کیا، اے انسان مجھے قسم ہے زمانے کی، ساری کائنات تو میرے سامنے ہے، تو کہاں بھولا ہوا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور زمانہ نہیں بدلتا دوستو، ہم بدل گئے، ہماری ترجیحات بدل گئی، زمانہ وہی ہے۔ کہتے ہیں زمانہ برا ہو گیا، زمانہ برا نہیں ہوا، ہم بدل گئے، ہماری ترجیحات بدل گئی، ہماری پسند و ناپسند بدل گئی۔ کبھی زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ زمانہ وہ خود ہے۔ ایک معنی والعصر، زمانے کی قسم، دوسرا معنی والعصر، نماز عصر کی قسم۔ مجھے قسم ہے نماز عصر کی۔ اللہ تعالیٰ باقی 5 نمازوں میں سے کسی اور کی قسم اٹھا لیتا، عصر کی قسم ہی کیوں اٹھائی؟ عصر درمیانی نماز ہے، نماز وسطیٰ۔ قرآن فرماتا ہے نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، 2 نمازیں آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں، یہ درمیان میں ہے،
والعصر مجھے قسم ہے نماز عصر کی وقت ایسا ہے. یہ دو نمازیں ادھر دو ادھر یوں سمجھ لیں. اس کو اگر میں آسان کر کے سمجھاؤں، اگر یہی عمر ہے جوانی کی، نہ سمجھے نہیں، یہی عمر ہے جوانی کی بابا جی، اور در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. وقت نہیں ہے ہمارے پاس جوانی میں، جوانی بڑی مستانی ہے، کوئی نماز کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس تو بڑھاپے میں وقت نہیں ہے، بوڑھے ہو کے بھی ہم کوئی نہیں بدلے، نہ ہم بدلتے ہیں. ہمیں ترجیحات میں ہمیں دنیا پسند ہے، ہمیں دنیا داری پسند ہے، نماز کے لیے وقت نہیں. اللہ فرماتا نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو. قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے. اس نے نعمتوں کی اتنی ہمارے اوپر اتنی بوچھار ہے نعمتوں کی. ایسے ملک میں رہ رہے ہو، جنت میں رہ رہے ہو، نہ تمہیں دولت کی کمی، نہ کسی چیز کی کمی، نہ بیمار ہوتے ہو، سب تندرستی، صحت، جمال. مگر اللہ کی مستیں ویران پڑی ہیں، بلاوا دیتی ہیں مجھے پڑھنے والا کوئی تو ہو. مفت میں مل گئی نا، اس لیے قدر نہیں. اللہ نے قسم اٹھائی ہے نماز عام چیز ہے. اور پھر عصر کی نماز ایسے وقت پہ آتی ہے، آپ دفتر سے چھٹی کرتے رستے میں قضا ہو جاتی ہے، وقتی باغ دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ نے کہا اس نماز کو ضرور پکڑنا، چھوٹی سی نماز ہے. بولیے والعصر، مجھے نمازیں. اور نماز دوستان محترم مفت کی چیز پچتی کوئی نہیں ہے. مفت میں اگر آپ کسی کو کہنا جو کھیر کھا لو، وہ کہا پتا نہیں کہ خراب ہی نہ ہو جڑا مینو کھوان لگا ہے. ہمیں مل گئی مفت میں، جا کے پوچھو حسین سے، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. اس ایک نماز کے لیے حسین کا پورا کنبہ اجڑا ہے. کربلا میں جا کے دیکھو بچا کیا تھا. 71 لاشیں میرے حسین یکتا نے کندھوں پہ اٹھائے ہیں ایک نماز کو بچانے کے لیے. علی اکبر بھی گیا، علی اصغر بھی گیا، قاسم بھی گئے، اونو محمد بھی گئے، عباس کے بازو کٹے. نہیں گئی تو حسین نے نماز نہیں جانے دی. زخموں سے چور ہیں. ہمیں تو مفت میں ملی پڑی ہے، پرواہ نہیں. گرم پانی ہے، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا. اتنے پیارے کارپٹ. حسین کا مصلی دیکھیں گرم رہے. اور جس لمحے میرے حسین نے نماز پڑھی پانی تھا نہیں، تیمم فرمایا. زخموں سے چور ہیں اور سامنے لاشیں پڑے ہیں. ادھر فرات کے کنارے وہ عباس علمدار، ایسا علمدار ہے، بازو کٹے پڑے ہیں جرنیل کے. اور حسین کو لمحوں میں بھی یاد ہے کہ اللہ کی نماز پڑھنی ہے. اتنے غموں میں بھی نہیں بھولا حسین تو نماز نہیں بھولا. ہمیں دکھ میں تو دور کی بات ہے، سکھ میں یاد نہیں. اور جس لمحے میرے حسین نے نماز پڑھی، اللہ کی قسم نماز کی حفاظت کر کے دکھا دی. امام علی مقام کو اللہ کی قسم یقین تھا. وہ مدینہ سے چلے تھے تب بھی یقین تھا، مکہ سے چلے تھے تب بھی یقین تھا کہ میرے بچوں نے قربان ہونا ہے. وہ تو یقین کے رہبر ہیں، یقین دینے والے ہیں. جس حسین کو بچپن سے نانا نے پالا ہی اسی کام کے لیے تھا. کوئی حسین کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو یقین کے ساتھ گئے. مگر جو نماز پڑھی، کہیں علی اکبر کا لاشا نہیں روک سکے، کہیں جوان قاسم نہیں روک سکا. اتنے غم حسین کے آئے. ان سارے غموں میں مصلی پہ کھڑے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تیری نماز پڑھنے لگا ہوں. یہ بھی یقین ہے میرے بچوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سر میزوں پہ چڑھائے جائیں گے، میری پردے دار بیٹی کو قیدی بنایا جائے گا. مگر سارے دکھوں میں حسین نے ایک سجدہ بتایا، کربلا سے سب کچھ دیا، ایک سجدہ. اور سر سجدے میں رکھا، شمر خنجر لے کے تیار کھڑا تھا، ٹھہرنا مجھے سجدہ ادا کرنے دو. ادھر سر حسین کٹ رہا تھا، ادھر تسبیح مکمل ہو رہی تھی. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ادھر حسین کا سر انور کٹا، ادھر سے لبوں سے آواز آ رہی تھی، مولا اگر میری اور میری آل کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو بدلے میں میرے دانے کی امت کو بخش دے. سب کچھ دیا تیری بخشش کے لیے. وہ نماز کربلا سے جو بچی، ایک نماز سب کچھ دے کے بچایا. آج وہ نماز مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے. لنگر بھی کھاتے ہو، درود بھی پڑھتے ہو، نعت بھی پڑھتے ہو، میلاد بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہمارے گھروں سے نماز چلی گئی، بے برکتی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی. اور اللہ کے سب جب بیمار ہوں گے نا پھر پتہ چلے گا. جب بندے پہ بیماری آتی ہے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر اس سے بڑی یاد آتی، کاش میں نے اپنا وقت
اللہ کی بندی میں گزارا ہوتا، مگر پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ والعصر، نماز عصر کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے نماز عصر کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان ہے، جس نے درمیان کو تھام لیا اس کا ترازو قائم رہے گا۔ جو درمیان میں تھام لینا ترازو قائم رہے گا۔ اگر اس نے ایک کی حفاظت کر لی دونوں ساتھ بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے دوستان محترم، نماز کو کبھی نہ جانے دیں، یہ دنیا آپ کے پیچھے رہے گی۔ کر کے دیکھنے 24 گھنٹے اللہ پوچھتا نہیں ہے، 23.5 گھنٹے جو مرضی کرو، آدھا گھنٹہ لگتا ہے ٹوٹل، وہ بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو تو پھر دوستان محترم ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ ابھی اگلا معنی سنیں، والعصر، تیسرا معنی، مجھے قسم ہے وقت عصر کی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ والعصر تیسرا معنی، قسم ہے وقت عصر کی جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک حقیقت بتائی بندے کو۔ آپ نے کبھی سورج غروب ہونے کا منظر دیکھا ہے؟ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا مجھے اس وقت کی قسم، اے انسان تو کیوں بولا ہوا ہے؟ یہ سورج تیرے سامنے تو صبح طلوع ہوا تھا، اندھیرے کو پھاڑ کے باہر آیا، پوری دنیا میں روشنی بکھیری، پھر اس پہ جوبن آیا، اس پہ جوانی آئی، ہر طرف اس کا نور تھا، تیری آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ ڈوب رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، تیرے سامنے ڈوب رہا ہے، اس کا رنگ زرد ہو چکا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے؟ اس پہ بھی جوانی آئی تھی، اس پہ بھی روج آیا تھا، اس پہ بھی کمال آیا تھا، تیرے سامنے ہر روز یہ چڑھتا ہے، ہر روز یہ ڈوبتا ہے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو نے بھی ایک دن غروب ہو جانا ہے۔ مجھے قسم ہے ڈوبتے سورج کے وقت کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں موت کوئی نہیں آنی، دوستوں آنی ہے۔ میں ابھی پاکستان میں 3 سال رہ کے آیا ہوں، یقین کریں اتنا بازار رشوت، ہر چیز، کسی کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کسی کو حق کی بات کر کہتا پاگل ہے، میں کہا رشوت چھوڑ دو، حرام کے کام چھوڑ دو، نہ کرو، اور کہتا مولوی جی تہاڈی روٹی چلدی ہے ساڈی نہیں چلدی، یہ رشوت تھوڑی ہے، نظرانہ ہوتا ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہا سود کھاتے ہو؟ کہتا ہم زبردستی پیسے تھوڑے لوگوں سے لیتے ہیں، لوگ خود ہی لے کے جاتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، کما کے ہی دیتے ہیں، ہر چیز کی متبادل رکھی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ کہتا 4 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک وکیل بن رہا ہے، 3 میری جڑی ہو جناب پی ایف اے، تینوں پتہ نہیں یار، مولوی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کن کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ ڈاکٹر بھی بن گیا، وکیل بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، تیری میت گھر میں پڑی ہے، ہاتھ بن کے کھلوتے نے 4 پتر، یار مولوی نے کدوں ہونا جنازہ، کدن کیویں پڑھنا، میں تو دعا بھی یاد نہیں۔ قسم سے آنکھوں سے دیکھا، میں نے بغیر وضو کے لوگوں کو نماز جنازے پڑھتے دیکھا، جوتا بھی اتارتے، جن یاروں کے لیے، جن دوستوں کے لیے سب کچھ کیا، تو مرا، تیری بھی میت پڑی ہے اور گھر میں لڑائی پڑی ہے۔ پیر وارث شاہ صاحب لکھتے ہیں، بوے آ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی، اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں دی، یہ رشتہ دار تیرے بیٹے بہنیں بیوی سب کھیڑے بن گئے، اب ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولتا ہے، بابے نے کتوں نو آنا جا ٹائم ہو گیا، دھوپ بڑی چھتی کا، ہر کوئی اپنی اپنی بولی سنا رہا ہے، لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، فلاں پیپر کی طرح، بابا جی کی جیب میں فلاں چابی کہاں دی، ابھی گھر پڑا ہے، ابھی قبر کا بھی خرچہ لگتا، اب تو 30,000 کے قریب قبر بن جاتی پاکستان میں، غریب بندہ وہ بھی نہیں فوڑ کر سکتا، سلے کون لے گئے گا، اینٹیں کون لے گا، اس کو کون دے گا؟ تو مر گیا، تیری ہر چیز سب سے پہلے جہاں تو مرے گا نا، تیری جیب پہلے انہیں خالی کرنی، ماں میاں ٹوما شبہ لا لیا، پھر فون دیتا ہے ہیلو باجی اماں مر گئی ہے، تو انہیں کھڑے سن سونے دے، پتہ نہیں باجی میں تے باتھ روم گئی سن کہ نرس نے نہ لا لے ہوں تے لائے آپ لے لیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، انسان کا ایمان اتنا کمزور، مرنا نہیں ہمیں۔ پیر والے صاحب بوئے آپ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی، یہ ہیر پتہ نہیں کوئی اور کسی کی ہوگی، وارث شاہ کی ہیر کوئی اور تھی، بوئے آپ بیٹھی جنج کھیڑیاں دی، اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں جی، تے مل مل نموندیاں ہیر تائیں، سیاں چنگ سیالاں دیاں ساریاں جی، تے وارو واری دیندیاں کندا ڈولڑی نو، پینڈے ڈونگے تے مدلاں پاریاں جی، لے سام ہیرے کر سوڑیاں دا، جنوں بوئے نہ تاک نہ باریاں جی، یہ تیری قبر ہے، لے سام ہیرے کر سوڑیاں دا۔ اتنے اے سی تو بغیر 1 منٹ نہیں سی رہتے، موبائل نہ سامنے میں نیندر نہیں آتی، اتنے ہر چیز نہ بوئے
نہ تاک نہ باریاں جی انہیں منکر نکیر نے آ جانا تے بھول جانیاں چالاکیاں ساریاں جی وارے شامیاں نمانیاں سی کونجاں اڑکونیاں ساڈیاں بھی واریاں جی وارے شامیاں نمانیاں سی کونجاں اڑکونیاں ساڈیاں بھی واریاں جی آج یہ گئے ہیں کل ہم نے جانا ہے ہمارے ماں باپ نہیں گئے دادا نہیں گیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں نہیں اتارا کتنے پیارے چلے گئے ابھی بھی ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں اللہ ماتا والعصر مجھے اس وقت اصل کی قسم اے انسان تو دھوکے میں ہے تیرے سامنے عروج و زوال کی داستان روز دہراتا ہوں سورج چڑھاتا ہوں تو بھی بچہ تھا پیدا ہوا ماں کی گود میں تھا کھیلتے کھیلتے پھر جوان ہوا پھر تجھ پہ عروج آیا پھر بڑھاپا آ رہا ہے کہتے ہیں میری فلانی سال گرا ہو گئی اصل میں عمر کم ہو رہی ہے یہ ایسی چیز ہے جو جو بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے عمر جو بڑھتی ہے تو گھٹتی ہے تھوڑا وقت رہ گیا ہے ملاقات ہونے والی ہے ملاقات کی تیاری ہے کوئی نہیں اللہ والعصر مجھے قسم ہے وقت عصر کی ہے انسان دیکھ سورج کو اس جتنا بھی عروج کسی نے پانا ہے انسان عروج بڑا اللہ بندے کو دیتا ہے مگر کوئی ایسے ایسے عروج والے بھی ہیں جنہیں زوال بھی مل گیا تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کی بندگی سے جڑے رہنا چاہیے چوتھا معنی والعصر قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی والعصر قسم ہے بیست مصطفیٰ کی مصطفیٰ مجھے قسم ہے والعصر تیرے زمانے کی زمانہ تو مصطفیٰ وہی تھا جب تو تھا مصطفیٰ مکہ گلیوں میں تو خرام ناز کرتا تھا لا اقسم بہذا البلد کہہ کر میں تیری قسمیں اٹھاتا تھا زمانہ تو وہی تھا جب تیرے چہرے سے نقاب اٹھتا تھا میں وہ دہا کر کر تیرے مکھڑے کی قسمیں اٹھاتا تھا زمانہ تو وہی تھا تیری زلفیں عنبری کھلتی تھی واللیل اذا سجا کر میں تیری زلفیں کی قسمیں اٹھاتا تھا والعصر زمانہ تو وہی تھا مصطفیٰ جب تو تھا فإنک بأعیننا میں رب تجھے تکتا تھا زمانہ تو وہ تھا مصطفیٰ جب حلیمہ سعدیہ تجھے لوریاں دیتی تھی زمانہ تو وہی تھا مصطفیٰ جب 40 سال مکہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا تھا زمانہ تجھے صادق اور امین کہتا تھا والعصر زمانہ تو وہی تھا مصطفیٰ جب حسین تیرے کندھوں پہ سواری کرتا تھا جب تو حسین کے لبوں پہ لب ٹکاتا تھا مصطفیٰ زمانہ تو وہی تھا بیست مصطفیٰ کی قسم کہ جب 40 سال کے بعد تو نے کفار کے سامنے اپنے نبی ہونے کا میرے خدا ہونے کا اعلان کیا مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب تیری بعثت کا اعلان ہوا اس لیے زمانے کو بولا نا زمانہ یار یہ زمانہ کس کا ہے بولیے میرے مصطفیٰ کا جو گزر گیا کس کا ہے آنے والا کس کا ہے ذرا توجہ رکھنا ہے اس لیے زمانے کو برا نہ کہو ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے اللہ کی قسم پہلے نبیوں کے سورج چڑھے غروب ہو گئے آدم اللہ کے رسول تھے نوح اللہ کے رسول تھے یحییٰ اسحاق و یعقوب اللہ کے رسول تھے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بلکہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد اللہ کے رسول ہیں آج بھی بات سمجھنے والا سے مصطفیٰ مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اور وہ میدان حشر تک کی قسم اٹھائی ہے یہ زمانے میں بھی کچھ نہ تھا نہ زندگی تھی نہ کچھ نہ تھا تب بھی نور مصطفیٰ تھا والعصر کا مصطفیٰ یہ زمانہ تو بھی 40 سالوں بعد تجھے دیکھ رہا ہے میں تو اس وقت سے مصطفیٰ جب نہ تھا جب کب نہ تھا تب نہ تھا لوہ قلم نہ تھے بحر و بر نہ تھے خشک و تر نہ تھے برگ و ثمر نہ تھے فرش نہ تھا عرش نہ تھا دماغ نہ تھا دیان نہ تھا قصبہ نہ تھا بستی نہ تھی عشق نہ تھا مستی نہ تھی یا تو تھا یا میں تھا تجھ پہ درود پڑھتا تھا مصطفیٰ اور تک پڑھ رہا تھا والعصر قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی زمانہ وہی تھا اور اللہ کی قسم ہر نبی 1,24,000 نبی آئے ہر نبی کی نبوت کی منزل زمانہ مصطفیٰ تھا آدم کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ نوح کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ شیس کی نبوت کی منزل میرا مصطفیٰ عیسیٰ موسیٰ اسحاق و یعقوب یحییٰ زکریا ہر نبی کی منزل ہر نبی کی نبوت کا ٹھکانہ میرا مصطفیٰ مگر ہم خوش قسمت ہیں آج کی رات میرے مصطفیٰ کائنات میں جلوہ گر ہو گئے
یہ وہ رات ہے میلاد مصطفیٰ کی، 11-12 کی درمیانی شب ہے۔ آج کی رات وہ نور جسے دیکھنے کے لیے ہر نبی دعائیں کرتا رہا، بی بی آمنہ کی گود میں آ گئے۔ یہ آج کی رات ہے 12 ربیع الاول، یہ 11-12 کی درمیانی شب ہے۔ اللہ نے ایسا انتخاب کیا، صبح کا جب نور آئے گا رات کی تاریکی جائے گی، اللہ نے اس لمحے میں نبی کو بھیجا، نہ رات نہ دن، رات میں بھیجتا رات فخر کرتی، دن میں بھیجتا دن فخر کرتا، اللہ نے دونوں کو راضی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ زمان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں جب بعثت کا اعلان کیا، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، 40 سال میں کوہ صفا پر اعلان نبوت فرمایا مجھے بعثت مصطفیٰ کی قسم، بعثت کیا تھی؟ 40 سال تک زمانے سے چھپا کے رکھا غار حرا میں، کسی کو نہیں پتا تھا۔ 40 سال تک اللہ نے کہا حبیب یہ تیری میری بات ہے، 40 سال گزر گئے، حبیب جب زمانے کو بتا تو میرا رسول میں تیرا خدا۔ میرے نبی نے سرداران قریش کو جمع کیا، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو یہ جو 360 بت ہیں نا، یہ پتھر کے بے جان ہیں، ان کو چھوڑ دو، میرے خدا کی عبادت کرو، میرا خدا سچا ہے۔ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ تو بتا تو تیرا خدا ہے کیسا؟ ہمارے تو 360 اندر پڑے ہیں، لات و منات دیکھ تیرا خدا کیسا ہے، آواز کیسی ہے، صورت کیسی ہے، تو دکھائے گا ہم مان لیں گے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا کہ میرے نبی چاند کا سینہ چیر دیتے، پتھروں سے کلمہ پڑھا دیتے، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلا دیتے، ڈوبا سورج پلٹا دیتے، کوئی معجزہ ظاہر کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ید بیضا دکھایا تھا، عصا کا معجزہ دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر کے دکھائے تھے، میرا نبی بھی کچھ کرتا، کوئی معجزہ نہیں دیا۔ کا مولا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا مصطفیٰ والعصر مجھے تیرے زمانے کی قسم انہیں بتا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، سورہ یونس۔ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا خدا نظر نہیں آتا، مصطفیٰ تو نظر آتا ہے، خدا دکھائی نہیں دیتا، مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے۔ آج سے پہلے 40 سال میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، جاؤ میری 40 سالہ کتاب زندگی کو اٹھا کے پڑھو، ورق ورق صفحہ صفحہ سطر سطر تمہارے سامنے ہے۔ عبد المطلب میرا دادا، ابو طالب میرا چچا، علی میرا بھائی، عبداللہ میرا باپ، آمنہ میری ماں، 40 سال مکہ کی گلیوں میں رہا، تجارت کی، لین دین کیا۔ جاؤ 40 سالوں میں کوئی عیب نظر آتا ہے، رب کا انکار کر دو۔ اگر میں بے عیب ہوں، میری زبان پر میرے خدا کو مانو، خدا نظر نہیں آتا، مجھے دیکھو، میرا جمال جمال خدا پہ گواہ، میرا کمال کمال خدا پہ گواہ۔ من رانی فقط رال حق، جس نے میں مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو والعصر، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، بعثت مصطفیٰ کی۔ بات ختم کر رہا ہوں، 9:30 تک ٹائم تھا، جنابے میں وقت کی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، گھنٹے کی گل 5 منٹ جو کر لیتی بابا جی۔ آج میں نے لائیو ملک نور صاحب کو دیکھ لیا، پاکستان کی بڑی معروف شخصیت ہے، ملک نور صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے رات کو یقین کرو ہماری مسجد میں پروگرام تھا، بڑی اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگی، میں کہا اللہ ہمارے بھائی شہزاد بیلم کو صحت دے دے، آج ان کی زیارت ہوگی وہ آ گئے۔ اللہ کی قسم مجھے یقین کرے، جب پتا چلا نا یہ بندہ بیمار ہے تو میں نے دل سے تہجد کو رو کے دو، میں کہا اللہ کوئی صحت دے دے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندوں سے پیار کرتا ہے، کوئی بھی اب تو دل ایسا ہو گیا، کوئی دشمن بھی ہونا جی کرتا اس کے لیے دعا مانگا۔ یار ہماری عمر جا رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمارا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کس طرح ایسے ڈبے میں بند ہو گئے۔ پی آئی اے والے تو پتہ نہیں نور صاحب کرتے ہو، پی آئی اے ساڑھے والی مہنگا ہو گیا کام، چلو پاکستان کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیچا ہے۔ اب جو آخری بات ماشاءاللہ رانا برار صاحب بیٹھے نے، آخری نقطہ، میرے مصطفیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، کہا مجھے دیکھو۔ اللہ حبیب معجزے ان کو دی جاتے جو محتاج معجزہ ہوں، میرے ہونے پہ تو ہی دلیل ہے، تجھے ایسا بنایا ہے۔ مصور نے بس انتہاج کر دیتی، بڑے ہی ترنم میں تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد قلم سلیم صاحب میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے دیکھو۔ اب مجمع بہت بڑا تھا، سرداران قریش، بڑے بڑے پھنجر سانپ، کسی ایک نے انگلی نہیں اٹھائی، توجہ رکھنی ہے، سب نے یک زباں ہو کر کہا محمد تو صادق ہے، تو امین ہے، تو سچا ہے۔
40 سالوں میں اسی آپ ویکھی ہی نہیں. حافظ صاحب گل مقامہ 40 سال جنہوں نے ننگی آنکھوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ کا بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, اٹھنا دیکھا, بیٹھنا دیکھا, جنہوں نے 40 سال میرے مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا, انہیں مصطفیٰ میں عیب نظر نہیں آیا. تو کل پیدا ہوا ہے, تو نے تو دیکھا ہی نہیں. جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے بے عیب ہے. تو بن دیکھے نبی میں عیب نہ ڈھونڈا کر, نبی پہ درود پڑھا کر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی.